بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم لرن اسلام ٹوڈے چینل کے پیارے دوستو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، سورۃ مزمل اور سورۃ کوثر قرآن پاک کی ایسی بابرکت صورتیں ہیں کہ جو شخص ان کو جس حاجت کے لیے پڑھتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے، اس میں اس کو کامیابی ضرور حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ رزق میں فراوانی کے لیے، دولت میں اضافے کے لیے، اپنا گھر حاصل کرنے کے لیے، قرض سے نجات پانے کے لیے، کاروبار کے اندر ترقی حاصل کرنے کے لیے، کاروبار کو خوب چلانے کے لیے سورۃ الکوثر اور سورۃ مزمل جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گھر کے اندر سے بے برکتی اور نحوستیں دور کرنے کے لیے سورۃ الکوثر اور سورۃ مزمل پڑھی جاتی ہے۔ بے اولاد جوڑے اولاد حاصل کرنے کے لیے ان دو صورتوں کو پڑھتے ہیں۔ بے روزگار حاصل کرنے کے لیے ان دو صورتوں کو بکثرت پڑھتے ہیں۔ اور کاروباری حضرات کاروبار کے اندر ترقی کے لیے اس صورت کو پڑھتے ہیں۔ اور ایسے بہن بھائی جو مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اور مصائب سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی ان دو مبارک صورتوں کا ورد کرتے ہیں، ان کی تلاوت کرتے ہیں۔ آج جو ہم آپ کے لیے وظیفہ لے کر آئے ہیں، یہ انتہائی آسان ہے اور انتہائی مجرب بھی ہے۔ میرے دوستو، یہ وظیفہ غربت تنگ دستی ختم کرنے کا ہے اور رزق میں وسعت حاصل کرنے کا ہے اور حاجتوں کو پورا کرنے کا ہے۔ میرے دوستو، اس وظیفے کو اگر صحیح نیت کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز کوئی بھی ایسی جائز حاجت اور دلی مراد نہیں ہوگی جو پوری نہ ہو۔ میرے دوستو، وظیفہ بتانے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل لرن اسلام ٹوڈے کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی آپ نے دبانا ہے، کیونکہ اگر آپ گھنٹی کے نشان کو نہیں دبائیں گے تو ہمارا نیا آنے والا وظیفہ آپ کو فوری طور پر نہیں مل سکے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا وظیفہ آپ کو فوری طور پر مل جائے تو گھنٹی کے نشان کو آپ نے لازمی دبانا ہے۔ میرے دوستو، یہ وظیفہ جو ہے بعد نماز عشاء کرنا ہے۔ اس وظیفے کی مدت جو ہے وہ 3 روز ہے۔ کسی بھی خاص حاجت کے لیے ایمرجنسی کے اندر اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنے کے روزانہ اس وظیفے کو کر لیا کریں تو انشاءاللہ العزیز اور وظیفوں سے آپ بے نیاز ہو جائیں گے، کسی بھی اور وظیفے کی آپ کو انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ دولت کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز لاکھوں کروڑوں کے مالک بنیں گے، اور اگر آپ اچھی جگہ شادی طے پانے کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل اور کرم کے ساتھ بہت ہی اچھی جگہ جو ہے نسبت طے ہوگی اور شادی طے پا جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور بے روزگار ہیں اور روزگار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ایسی جگہ روزگار لگے گا جس کا آپ نے اندازہ بھی نہیں لگایا ہوگا، غیبی مدد حاصل ہوگی اور مصائب جو ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو پہلے دوستو، آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک تسبیح آپ نے سورۃ الکوثر کی کرنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، اور 9 مرتبہ جو ہے آپ نے سورۃ مزمل کو پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، وہی درود پاک جو ہم اپنی نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں۔ یہ مختصر عمل ہے، نماز کی پابندی کے ساتھ اس عمل کو کر لیں، صدقہ خیرات بھی کیا کریں، انشاءاللہ العزیز قسمت جو ہے وہ بدل جائے گی، نصیب جو ہے وہ کھل جائیں گے، اور معاملات کے اندر درستگی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ امتحانات کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، وظائف کے ساتھ جو ہے دنیاوی اسباب اختیار کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ جاب حاصل کرنا چاہتی ہیں تو جاب کے لیے آپ اپلائی کریں، امتحانات کی تیاری کریں،
انٹرویو کی تیاری کریں اور ساتھ میں یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ العزیز امتحانات کے اندر کامیابی ملے گی، انٹرویو کے اندر کامیابی ملے گی اور آپ کو اچھی جگہ نوکری ملے گی، اچھی جگہ آپ کو پوسٹنگ ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور کاروباری حضرات جو ہیں وہ کاروبار کے جو وسائل ہیں ان کو بروئے کار لائیں، ان کو استعمال کریں اور اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز کاروبار جو ہے وہ خوب چلیں گے۔ اور کاروباری حضرات کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ جب کاروبار کریں تو خوش اخلاقی کے ساتھ آپ نے لازمی پیش آنا ہے اور صدقہ خیرات کو لازمی کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہے رشتے پانے کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو رشتہ ڈھونڈنے کے لیے ضرور نکلیں، اور جس جگہ آپ رشتہ طے کرنا چاہ رہے ہیں ان سے بات چیت ضرور چلائیں اور ساتھ میں یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک جو ہے دلوں کے اندر نرمی پیدا کرے گا اور آپ کے مسائل کم ہوں گے اور اچھی جگہ شادی ضرور ہوگی۔ ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وظائف کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت کے ساتھ دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔